جمعرات اور جمعے کے دن ناخن کاٹنے کے بہت زیادہ ثواب اور فائدے بھی ذکر ہوئے ہیں، بہت زیادہ۔ بعض روایات میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس میں انہوں نے کئی بیماریوں سے حفاظت کا سبب جو ہے قرار دیا ہے۔ اچھا، اب جو روایات میں اتنا وقت نہیں کہ پوری روایات جمعہ اور ہفتے کے دن کا جو ہے وہ تذکرہ روایات کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، اب میں سب کو ملا کر پیش کر رہا ہوں۔ تو معصوم نے اس میں یہ فرمایا کہ بعض بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، ان میں ایک ہے جذام سے حفاظت ہوتی ہے، لیپروسی سے بھی اس سے حفاظت ہوتی۔ اب اس کی ظاہر ہے کیا کنیکشنز ہوں گے ناخن کاٹنے کا لیپروسی سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کہ یہ دیکھیں گے کسی یہودی عیسائی ڈاکٹر نے یا اس طرح کسی ماہر نے کیا کہا ہے، اس پہ ہمیں زیادہ اعتماد ہوتا ہے، اور ائمہ کی کوئی روایت یا سلسلے میں ہو تو وہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا تعلق ہے، لیپروسی کا ناخن کاٹنے سے کیا تعلق ہے؟ تو تعلق کا پتہ چلانا چاہیے نا کہ کیا تعلق ہے، اس پر ریسرچ ہو تو آپ کو پتہ چلے، ڈاکٹر حضرات اس طرف متوجہ ہوں، طب معصومین کی طرف بھی ریسرچ ہو کہ اس کا کیا کنیکشن آپس کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک ہے کہ لیپروسی یا جذام سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوسری ایک اور کہا گیا ہے کہ جمعرات یا جمعے کو اگر کوئی شخص ناخن اپنے کاٹے تو اس کو بال خور کا مرض سے نجات ملتی ہے۔ بال خور یا عام طور پر ایلوپیسیا ایریٹا جسے کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی یعنی اس طرح کے کچھ پیچز آ جاتے ہیں، سر کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، مردوں کی عام طور پر داڑھی وغیرہ کے حصے میں آتے ہیں، تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان دنوں میں اگر وہ ناخن کاٹے گا تو اس سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے روایات میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ نابینا پن سے اس کو نجات ملے گی، یعنی ایسا شخص جو ہے وہ کبھی نابینا نہیں ہوگا جو پابندی سے جمعرات اور جمعے کے روز خاص طور پر اگر یہ اپنے ناخن کاٹتا رہے گا۔ تو یعنی ان مخصوص دنوں کے اندر ویسے تو کسی بھی دن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں فائدہ بہت اس کا نوٹ کیا گیا ہے۔ بعض روایت میں یہ شاید ہفتے کے دن کے متعلق ہے کہ اس سے داڑھ کا جو درد ہوتا ہے اس سے نجات ملتی، داڑھ کے درد سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان خاص دنوں میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ داڑھ وغیرہ کا درد سے نجات ملتی ہے۔ اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ وہ جمعرات یا جمعے کے دن مثلا اگر ناخن کاٹتا ہے تو وہ اس کو پاگل پن یا جو شدید نفسیاتی امراض ہیں اس سے نجات اس کو ملتی ہے۔ تو کتنے آپ دیکھیں کہ نفسیاتی مریض لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر اس طرح کی چیزوں کے اوپر عمل کرنے میں کیا حرج ہے؟ ناخن تو کاٹنے ہی ہیں، تو کیوں نہ جمعرات یا جمعے کے روز الخصوص جمعے کے روز اگر ناخن کاٹے جائیں تو کتنی اچھی بات ہو۔ اسی طرح سے ہے کہ رزق اور روزی میں اس کی حفاظت ہوتی ہے، بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے جمعے کے روز ناخن کاٹنے سے۔ اچھا، رزق اور روزی سے مراد فقط یہ مالی نہیں ہوتا ہے، مالی بھی یقیناً ہے، لیکن صحت بھی تو ایک رزق ہے آپ کی صحت کی حفاظت ہوگی، آپ کی روحانیت، آپ کا ایمان اور تقوی، یہ بھی پروردگار کی طرف سے جو توفیقات ہیں یہ بھی ایک رزق ہیں، توفیقات نیک اور خیر میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ تو روایت میں ہے کہ اس کا رزق جو ہے وسیع ہو جائے گا، تو ہر طرح کا رزق جو ہے پھر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ باقاعدہ ایک شخص آتا ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ روزانہ اگر نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان اگر انسان تعقیبات میں مشغول ہو جائے تو وہ شہر رزق کی تلاش میں پھرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان تعقیبات میں مشغول ہو۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ امام نے فرمایا تجھ سے اس سے بھی بہتر بات اور نہ بتاؤں حصول رزق کے لیے؟ وہ اس نے کہا کہ مولا بتائیے۔ کہا تو جمعے کے روز ناخن کاٹا کر، یعنی تعقیبات میں مشغول ہونے سے بھی زیادہ امام نے کہا اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ تو اپنی جگہ انسان کرے ہی کرے، لیکن اس سے بھی زیادہ رزق کو کھینچنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جمعے کے روز ناخن کاٹے، یعنی رزق کے حوالے سے جو ہے اس کے اندر روایت کے اندر چیز بیان ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اپنے پدر گرامی سے امام محمد باقر سے نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو کوئی بھی جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹے خدا اس کی انگلیوں سے بیماری کو باہر نکال لیتا ہے اور ان میں دوا داخل کرتا ہے. تو آپ دیکھیں جمعے کے دن ناخن کاٹنے کا پیغمبر اکرم نے کس قدر ثواب اس کا جو ہے وہ بتایا ہے. اسی طریقے سے ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام اس امام کے پاس آتا ہے اور آنکھوں میں اس کے شدید درد ہو رہا تھا. امام نے فرمایا تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اس کے بعد تیری آنکھوں میں کبھی درد نہ ہو. کہا کیا مولا بتائیے. تو امام نے فرمایا غالباً جمعرات کا یا جمعے کا نام لیا، زیادہ امکان ہے کہ تو جمعرات کے روز ناخن کاٹا کر، تو اس کے بعد کبھی تیری آنکھوں میں کوئی درد نہیں ہوگا. راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں سال تک جب اس نے بعد میں یہ روایت نقل کی، کہا اس واقعے کے بعد سے مجھے کبھی آنکھ کی کوئی تکلیف واقع نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بھی جمعرات اور جمعے سے ہی ریلیٹڈ چیز ہے کہ جس میں اس کے یہ فائدے جسمانی فائدے بھی ہیں. اچھا، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یہ 3 دن الگ الگ آ رہے ہیں. سب کے بعض اوقات صرف جمعرات کے دن کا بھی نقل کیا گیا ہے اور بعض اوقات جمعے کے روز کا بھی نقل کیا گیا ہے. تو ناخن کاٹنے میں دونوں دنوں کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اگر تمہیں دونوں دنوں کے فائدے اور ثواب لینے ہوں تو یہ کرو کہ یا تو جمعرات کے روز اپنے ناخن کاٹو اور ایک ناخن جمعے کے روز کے لیے چھوڑ دو اور وہ ایک ناخن جمعے کے روز کاٹ لو، یا پھر امام نے فرمایا یا پھر سارے ناخن جمعرات کے روز کاٹ لو، تو تمہیں دونوں دنوں کا ثواب اور فوائد مل جائیں گے. تو یہ ایک بڑا اہم چیز ہے جو امام نے بتائی.